ماشاءاللہ. اب کون سا کلام سنیں گے؟ ہر سال سنتے ہیں نا وہ، اس سال بھی سنیں گے انشاءاللہ. اور مبلغ دعوت اسلامی اس نور والا کلام کی ایک بہار سنائیں گے، لیکن ان کو قید اس بات کی ہے کہ وہ نام نہیں لیں گے. مبلغ دعوت اسلامی کے حوالے سے دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار اجتماع کی بتا دیں گے، بہت شارٹ میں بتائیں گے انشاءاللہ. جلدی جلدی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی آمد مرحبا، دار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، فاطم کی آمد مرحبا. مسکراتے رہو. آج کی رات عیدوں کی عید ہے نا ماشاءاللہ. مومن کو مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. پیارے محترم اسلامیوں، ابھی جو کلام پڑھا جائے گا نور والا آیا ہے، اس کی ایک مدنی بہار انشاءاللہ ہم سب اسلام میں سنیں گے. اب تک ہم مدنی بہاریں سنتے تھے، کبھی کسی ملک کی کسی ملک کی کسی ملک کی، لیکن الحمدللہ عز و جل ابھی جو ہم مدنی بہار سنیں گے وہ حیدرآباد دکن کی مدنی بہار. اسی طرح یہ موسم بہار تھا، ربیع النور شریف کا، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ تھا. جس طرح دعوت اسلامی کا انداز ہے کہ علاقوں میں اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب ہوا کرتی ہے، اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. تو ایک حیدرآباد کے ایک علاقے میں اسی طرح دعوت اسلامی کا اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ تھا. اب وہاں پر اس اجتماع سے پہلے اجتماع کی تیاری ہوا کرتی، اجتماع کی تیاری ہوئی کرتی. تو اسلامی بھائی جو اس اجتماع کی تیاری میں لگے تھے، ہمارے اسلامی بھائی، تو وہ کہیں ایک اور علاقے میں جاب کیا کرتے. تو اب ان کے ساتھ کچھ غیر مسلم بھی موجود تھے. تو اب وہاں پر جاب کے درمیان یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے فون پر اجتماع کی تیاری میں چل رہی ہیں، مزید اور بھی کوششیں چل رہی ہیں. اب سب کچھ خوشی کے عالم میں نظر آ رہا ہے. تو اب وہ دن آ گیا جس دن ان کے علاقے میں اجتماع ذکر و نعت دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تھا. تو اب سب جانے لگے، لیکن ان اسلامی بھائیوں کا یہ معمول تھا کہ ان کے جو غیر مسلم دوست تھے تو جہاں بھی جایا کرتے تھے سب مل کر اکٹھا جایا کرتے تھے. لیکن اجتماع ذکر و نعت تھا، سب اسلامی میں جانے لگے دوست. اب وہ غیر مسلم کہنے لگے کہ آج آپ سب کہاں جائیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو ہم ہمارے علاقے میں سرکار کی ولادت کا جشن منائیں. آج اجتماع ذکر و نعت ہے. تو اب کہنے لگے کہ اچھا آپ لوگ جائیں گے، میں اکیلا ٹھہر کر کیا کروں؟ میں بھی آپ سب کے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی آپ سب کے ساتھ چلتا ہوں. تو اب جو غیر مسلم تھے وہ اب ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس علاقے میں آ گئے. چونکہ اب غیر مسلم تھے تو تھوڑا سا دور 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 یہ رہ رہے تھے. محفل کا آغاز ہوا، اجتماع ذکر و نعت کا آغاز ہوا. الحمدللہ عز و جل پھر وہاں پر وکیل اتار کی بھی آمد ہوئی. سبحان اللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں جو ہے ہمارے نگرانی کابینہ اس کلام کو پڑھتے ہیں. تو اب وہ دور تھے، اسلامی بھائیوں نے دیکھا نگرانی کابینہ کی آمد ہو گئی تو انہیں جا کر جو غیر مسلم تھے ان کو بھی قریب لے کر آ گئے. کلام اب یہ شروع ہوا، نور والے آقا آ گئے. کلام شروع ہوا.
جیسے ہی کلام شروع ہوا اور ان کو کچھ خرید کیا گیا. اب وہ کلام میں تھے, کچھ اردو میں جملے پڑھے گئے تو وہ سمجھ نہیں پائے, اس کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی کچھ نگرانی کابینہ سمجھا رہے تھے, مدنی پھول دے رہے تھے اس کے حوالے سے. وہ سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے کہ وہ دیکھنے لگے کہ جب سرکار کا تذکرہ ہونے لگا, کہ سرکار کی آمد ہونے لگی ہے, سرکار کون تھے, سرکار کے اخلاق کیسے تھے, یہ سارے سرکار کے حوالے سے سیرت, سرکار کے خصائص بیان ہونے لگے. یہ ساری چیزیں سن کر, اور یہ نور والے آقا ہے, کلام جاری و ساری تھا, دیکھنے لگے کہ سارے عاشقان رسول کے اوپر ایک رکت تاری ہے, جھوم جھوم کر کلام پڑھا جا رہا ہے سرکار کے, یہ فضائل والا کلام نور والے آقا ہیں. تو اب وہ دیکھے 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 اب ان کے جو مسلمان اسلامی بھائی تھے, اب ان کا ہاتھ پکڑ کر قریب کہا کہ اب تک میں بت پرستی کرتا, لیکن ابھی میں نے سنا ہے کہ آقا کی جیسے ہی آمد ہوئی تو بدھ کعبے کے اندر جتنے بت تھے وہ تھر تھرا کر گر پڑے. اب میں بھی کفر و شرک سے توبہ کرتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اسلام قبول کرنا. ماشاءاللہ وہ آئے, پھر وہ اسلام قبول کی. تو اسے شوق و محبت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام لکھا گیا ہے کسی دنیا دار کی شان میں نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں یہ کلام لکھا گیا. لکھا گیا اللہ کے محبوب کی شان میں, اور لکھنے والے اللہ کے محبوب امیر اہل سنت. یہ ایسا کلام ہے کہ اگر اسے کرامتی کلام بھی کہا جائے تو منع نہیں. آئیے انشاءاللہ جھوم کر نگران کابینہ سے اس کلام کو سنتے ہیں, کرامتی کلام. ماشاءاللہ کلام لکھا گیا ان کی شان میں جو اللہ کے محبوب, اور لکھنے والے اللہ کے محبوب, اور پڑھنے والے اللہ کے محبوب. آئیے انشاءاللہ مقصود اتار سے انشاءاللہ کلام سننے کی ساتھ. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں شعر میں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتا ہے. آپ سبھی محبوب ہی ہیں نا ماشاءاللہ. عاشق, محبوب, دیوانے, مستانے, پروانے بھی ہیں نہیں ہیں. کون کون پروانے؟ چلے پروانے پہ ایک شعر سنا دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سمجھا دے تاکہ ہم کو آسانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مفتی اعظم ہند کا ایک شعر سنا. تو رسالت کی شفا, کس کی طرف اشارہ ہے؟ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ. تو شمع رسالت اور سارا عالم تیرا پروانہ. آپ نے شمع کو دیکھا ہوگا, جب جوت جلتی ہے, دیا جلتا ہے, ہم دیے کو جلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ کیڑے آ جاتے ہیں, اور وہ کیڑے پر والے کیڑے آتے ہیں, اور وہ اس شمع کی گرد گھومتے رہتے ہیں. نہ صرف گھومتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو اس شمع پر نثار کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انجام پر نگاہ ہوتی ہے, اور انجام کیا ہوتا ہے کہ جل کر دوسرے پروانے گرے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا جل گیا ہے, لیکن یہ باز نہیں آتا, کیونکہ شمع سے عشق ہے, شمع سے محبت ہے, شمع سے لگاؤ ہے, شمع سے کھچاؤ ہے. اے شمع تیرے لیے تو ہم آئے جنگل کو چھوڑ کر کہ تو جلے اور ہم تجھ میں جل جائیں. اے شمع تو جلے اور تجھ میں ہم جل جائیں. یہ پروانے تو آئے جلنے کے لیے, یہ جل جل کر اپنے آپ کو شمع پر نثار کر دیتے ہیں. اے عشق تیرے صدقے, تیرے صدقے چلنے سے چھلے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. تو آگ بجھاتی ہے جلاتی ہے بجھاتی ہے. اچھا, آپ نے جلنے والی آگ دیکھتے ہیں یا شاید اسی کے بارے میں سنے؟ بھائی بجھانے والی آگ بھی ہوتی ہے, اور وہ آگ عشق رسول کی آگ. اللہ کے خلیل کے بارے میں نہیں سنے
جی نمرود نے آگ جلائی، انگارے ایک قدر بلند ہے کہ آسمان سے بات کر رہے تھے، لیکن اللہ کے خلیل اس آگ میں جاتے ہیں تو آگ اندر سے باغ ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ لگی ہوئی، لیکن یہ آگ کا اثر اللہ کے خلیل پر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ آگ باغ بن جاتا ہے۔ تو یہاں عشق رسول کی آگ کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو جلا دو عشق رسول میں۔ ارے دنیا والوں سے مانگ کر کیا ملے گا؟ دنیا میں عشق مجازی میں پڑھ کر تمہیں کیا ملے گا؟ عشق کرنا ہے تو حقیقی عشق کرو۔ اس عشق میں کیا پڑ جاتا ہے؟ کسی کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہو، کسی حسینہ کو دیکھ لیتے تو اس پر فدا ہو جاتے ہو اور اپنی زندگی کو اسی کے پیچھے گوا دیتے ہو۔ یہ کیا نادانی ہے؟ اگر عشق کرنا ہے تو اس سے عشق کرو کہ جس سے عشق میں مٹ بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں مٹائے گا نہیں بلکہ وہ تمہیں چھلا دے گا، وہ تمہیں چھلا دے گا۔ تو آج دعوت اسلامی ہمیں عشق دے دے اور وہ عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دے دے۔ اس عشق سے وابستہ ہو جاؤ، اس عشق کو اپنانا، اور جس کو عشق رسول مل گیا خدا کی قسم سب سے بڑی دولت اسے ملی۔ عشق رسول کی دولت حاصل کرے، دنیا بھی مل جائے، دنیا بھی سمجھ جائے، سب کچھ ہو جائے۔ ایک ایک دل ہے نا، دل نہیں جی جی ایک ہی دل ہے، ایک ہی دل۔ اور دنیا میں اگر دل لگایا جائے نا تو میں نے دیکھے بروکن ہارٹ کے واقعات، اس میں ایک کو مجھے لگتا ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے، میں بول رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو میری خوش نصیبی۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان دل بنا بنا کے گھومتے رہتے ہیں، کبھی ٹی شرٹ پہ دل بنا لیتے ہیں، کبھی کیپ پہ دل بنا لیتے ہیں۔ پہلے دل دیکھتا تھا جب چھوٹا تھا، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ پہلے کے دل اور اب کے دل میں فرق ہو گیا۔ پہلے دل بناتے تھے اور اب ٹوٹے ہوئے دل بناتے، بروکن ہارٹ، ٹوٹے ہوئے دل۔ تو اب دل دیا ہی وہاں ہے کہ توڑ دینے والی شے ہے۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، سمجھدار سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ سرکار سے اگر عشق کر لیتے ہیں نا تو وہاں بروکن ہارٹ کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا، سبحان اللہ، وہاں خودکشی کرنے کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا، وہاں زندگی کسی کے پیچھے تباہ کرنے میں تباہی ہو جاتی ہے، وہاں تباہ نہیں ہوگی بلکہ زندگی اور عروج پا لے گی۔ میں اس آقا کے عشق کی بات کر رہا ہوں۔ تو چلے یہ عشق کی بات چل گئی، اب وہ عشق پہ بات کریں تو صبح ہو جائے گی، لیکن پروانے پہ ہم تھے نا، پروانے پہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایک پروانہ جل جل کر گر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے کا انجام بھی دیکھتا ہے کہ یہ بھی جل گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو اس شمع کے گرد گما گما کر پھر آخر کار ختم کر دیتا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم نے اشارہ یہی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسالت کی شمع ہیں، اور سارا عالم جو عاشقان رسول، یہ سارے عاشقان رسول یہ پروانے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ پروانے جلا کرتے ہیں۔ تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق کے دعوے میں سچا فرمائے۔ چلے نور والا کلام سنیں، درود پاک پڑھیں۔ صلی علی نبی صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم نے تو آج جگیں تو کل سجی صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔
یہ تو کب جب مدینے جائیں گے، مدینے سے پہلے کا عرض کر لیں ہم بھی مدینے جائیں گے، آج جگی تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، امان ہے تو نہیں ہے نا، تو مل کے پھر پڑھیں۔ درود پاک پڑھنا ہے، کتنے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود اگر آپ مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں تب بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مسجد میں کسی مسجد میں جاتے ہیں، آپ درود شریف کی تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور درود پاک پڑھتے تب بھی ہو جاتا تھا، لیکن ہم یہاں اشعار بھی پڑھ رہے ہیں اور درود بھی پڑھ رہے ہیں اور مل کے پڑھ رہے ہیں، تو صبح تک یوں ہی صلو علی الحبیب کہہ کر پھر صلی علی نبینا، پھر اس طرح سے صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، یوں کتنے درود ہمیں پڑھ لینے ہیں رات بھر میں، جب آپ پڑھیں گے تو ہوگا نا، تو مل کے پڑھیں انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی بہار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیاری محترم اسلامیوں، اسی طرح یہی کلام کل حیدرآبادی کے ایک علاقے فسلان سر میں پڑھا جا رہا تھا، تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی کے اوپر رکت طاری ہو گئی، اسی کلام کے دوران رکت طاری ہو گئی، اور جب کلام ختم ہوا تو ان سے ملاقات ہوئی، تو اس طرح کی ان کی کیفیت ہو چکی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، تو انہیں ہاتھوں ہاتھ جو ہے داڑھی شریف کی نیت کرائی گئی اور انہوں نے داڑھی کی نیت کر دی۔ تو آئیے جم کر انشاءاللہ کلام کو پڑھتے ہیں۔ السلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب حکم کر بار بار نہیں، ایک بار ہاتھ میں اس کو اپسیٹ کر، یہ اتنے ساروں کو سنبھالنا کہ مجھے بھی پڑھنا ہے، اس کو چلا، ٹھیک ہے نا؟ کمال تو وہ ہے نا، میرے ہاتھ میں وہ چینج نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور واڑو آویو چھے، نور لے آویو چھے، نور واڑو آویو چھے، نور لے آویو چھے، جو آقا وشو آکے نور چوائیو چھے، نور واڑو آویو چھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول
سرکار کی آمد دیدار کی آمد منتھار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد سوڑے کی آمد تو پاور بولو لہرا کر بولو سب جھوم جھولو سب جھوم جھولو دیوانوں بولو مروانوں بولو مستانوں بولو میرے پیاروں بولو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ نور واڑو نور کی نینے